چلو سر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت کرم اور احسان ہے کہ ان حالات کے اندر بھی اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو یہ موقع عطا کیا کہ وہ حج جیسی عظیم فرض عبادت کو بجا لا سکیں. اور میں خاص طور پہ یہ بات بھی یہاں ضرور کروں گا کہ جہاں رب تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور رب تعالیٰ کا بہت بڑا اپنی بندوں پہ احسان ہے کہ اس نے یہ اس بیماری کے عالم بھی یہ لوگوں کو توفیق دی کہ انہوں نے جا کے بیت اللہ کا طواف کیا، عمرہ کیا اور حج کیا، اور آج جو ہے وہ امام الکعبہ نے وہاں پہ عرفات میں ایک طویل خطبہ دیا جہاں اس بیماری کے لیے خاص طور پہ دعا بھی کی گئی اور یہ پیغام بھی دیا گیا کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اور یہ ہمارے گناہوں کا ایک نتیجہ ہے جو وبا کی شکل میں ہم پہ آج مسلط ہو چکا ہے، جس پہ پوری دنیا اس وبا کی جو ہے لپیٹ میں ہے. اور اسی عالم میں انہی ایام میں ہم نے حج عظیم کو ادا کیا. یہ امام صاحب کا خطبے کے مختصر الفاظ کا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. گزشتہ ہم نے ویڈیو پیغام میں حج کے چند احکام بیان کر رہے تھے اور ان میں ہم نے یہاں تک کیا تھا کہ جب ایک پاکستانی پہنچتا ہے مکہ میں، سب سے پہلے اسے اپنے مکان میں اپنے ہوٹل پہ جانا چاہیے اور اس کے بعد طواف کرے. اور طواف کرنے کے بعد 8 ذو الحجہ کو پھر احرام باندھا جاتا ہے اور پھر مکہ سے نکل پڑتے ہیں اور پھر مینا سے پھر جو ہے مینا میں ٹھہرا جاتا ہے. مینا سے پھر مزدلفہ، پھر عرفات. 9 ذو الحجہ کو عرفات میں مسجد نمرہ میں امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور اس میں جو ہے پوری امت مسلمہ میں آج بھی خاص طور پہ امام کعبہ نے یہ دعا بھی کی اور یہ کہا کہ آج جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فرض عبادت کو یہاں موقع دیا اور ہم نے ادا کیا. حضرات، حج جو ہے وہ ایک فرض عبادت ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور الحمدللہ جتنا بھی ہم آج اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج وہ ان سنگین حالات میں، جس سنگین حالات میں لوگ ایک دوسرے کو ملنے سے بھی گریز کرتے ہیں، اللہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے آج بیت اللہ کا طواف کیا اور مینا میں گئے اور عرفات میں خطبہ سنا. اور میں خاص طور پہ سعودی حکومت کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ انتظامات کیے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا اور لوگوں کے لیے ایک ماحول بنایا کہ کیونکہ ایسے حالات میں ہم نے دیکھے ہیں بعض اوقات اگر ہم طویل ہسٹری پہ دیکھتے ہیں تو انہی جب وبا کے دن تھے یا مشکلات کے دنوں میں حج کو جو ہے منسوخ کر دیا، لیکن اس بار الحمدللہ سعودی حکومت کے بروقت ایک جو ہے ان کے انتظامات نے امت مسلمہ کو یہ شرمندگی اور اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ الحمدللہ پھر بھی لاکھوں کی تعداد نہیں بلکہ ہزار لوگ جو ہے انہوں نے حج کیا ہے. جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرتے تھے، لیکن اس فرضیے کو الحمدللہ سعودی حکومت نے اپنی محنت کے ساتھ اور اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کو جو ہے کرونا کی تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ امت مسلمہ کو یہ باور کروایا کہ ہم جو ہے وہ اصل ہم جو ہے بیت اللہ کے
اور حرم مدنی اور مکی کے محافظ ہیں اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے، اور امت مسلمہ کو یہ پیغام بھی ملا کہ اتحاد اور اتفاق سے امت مسلمہ جو ہے وہ ان تمام چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرفات میں طویل خطبہ دیا، اور اس کے بعد خطبے کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، اگلی رات جو ہے وہ مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور اس کے بعد صبح کے وقت جو ہو کل جو ہے وہ نحر کریں گے۔ سب سے پہلے نحر کرنے سے پہلے جمرات کو جو ہے جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، پہلے 2 جمرات کو چھوڑ کے تیسرے جمرے پہ کنکری ماری جاتی ہے، اور اس کے کنکری مارنے کے بعد پھر جو واپس آیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نہر قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی کے کرنے کے بعد پھر اپنے بال جو ہے وہ کٹوا دیے جاتے ہیں۔ اس وقت پھر آپ اپنی معمول حالت پہ آ سکتے ہیں، اور پھر واپسی پہ جمرات کو مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے جمرات والا کام آج خطبہ، اور پھر ایک رات ہوگی مزدلفہ میں، اور پھر جو ہے اس کے بعد کل جو ہے سب سے پہلا صبح طلوع ہونے سے قبل جو ہے وہ ہم حاجیوں نے جو ہے وہ جمرات کرنی ہے، اور جمرات کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے پھر واپس قربانی، اور قربانی اگر دیکھیں قربانی کے آج 2-3 طریقے ہیں جو خاص طور پہ عمرے میں بعض اوقات جو وہ کمپنی کے تھرو لوگ کر دیتے ہیں، اور وہ ان کو ٹائم بتا دیتے ہیں کہ فلاں ٹائم آپ نے جا کے جو ہے اپنے بال وغیرہ کٹوا لینا، اور وہ ایک ٹائم پہ جب وہ ٹائم ہوتا ہے تو حجاج اکرام جاتے ہیں اور اپنے بال کٹوا لیتے ہیں۔ حضرات ایک بار میں پھر کہہ دوں، آج پوری امت مسلمہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان مشکلات کے دنوں میں سعودی حکومت